جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُم مَّا آتَوْا رَحِيمٌ، یہاں تک تو ہم نے سبق پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اچھا یہاں جی مصعب، جی السلام علیکم مصعب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مصعب السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ ہاں بھائی ویسے کال کر مسلم کو ویسے کال کر لیں ان کو موبائل پہ کر لیں ایک منٹ میں ذرا پوچھ لوں کیا جی ان ہاں کو کچھ مطلب۔ نہیں جی ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک منٹ ذرا، ہاں ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا کیا مقصد ہے، کس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ تو مفسر نے فرمایا خافوا عقابہ، اس کے عذاب سے خوف کا۔ کس طرح؟ بِأَن تُطِیعُوا، اس طرح کہ تم جو ہو عبادت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ لا تُؤْذُوا عباد اللہ، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو ایذا نہ دو۔ تو خوف کھانا یہاں پر مفسر نے بتا دیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف ڈھونڈو۔ ویسے وَابْتَغُوا کا معنی بنتا ہے ڈھونڈنا، لیکن یہاں پر یہ اطلبو کے معنی میں ہے، اس وجہ سے انہوں نے مفسر نے فرمایا اطلبو، کہ بھئی طلب کرو تم اس کی طرف وسیلہ، ما یقربکم الیہ من طاعتہ، ایسا وسیلہ تلاش کرو کہ جو تمہیں قریب کر دے، اس کے قریب کر دے، من طاعتہ، اس کی عبادت میں سے، مطلب یہ کہ عبادت میں تم اسے وسیلہ کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری احادیث وغیرہ ہیں کہ جن میں ہمیں وسیلے کا ذکر ملتا ہے۔
اس میں وسیلے کا مطلب یہ جو ہم وسیلہ پکڑتے ہیں، وسیلہ اس لیے پکڑتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں، اللہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ بہرحال وسیلہ ڈھونڈنے میں کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے، جس طرح سے عام جو ہے حضرات فتویٰ لگاتے ہیں۔ اس طرح کے کافی احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ تفصیل طلب موضوع ہے، صرف یہی ہے کہ میں آپ کو یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بتا دیا انہوں نے کہ بھائی آپ جو ہے نا وسیلہ ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف قربت چاہیں۔ جی سید طاہر صاحب۔ تو اس تھوڑا فرماتے ہیں بعض وہابیہ جو نا وہ کہتے ہیں یہ وسیلہ جو نا یہ عربی والا وسیلہ اور ہے، جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا وسیلہ لیا اور یا کرام کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ وسیلہ وہ نہیں ہے، اس مراد نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ اس کے مطلب ویسے تشریح اور کرتے ہیں وہابی لوگ جو نا، تو نہیں وہ تھوڑا غلط مطلب لکھتے ہیں۔ دیکھو الوسیلہ تو نیچے حاشے میں لکھا ہوا واہ یا ما یتقرب به الی الشیء ومعنى الآیت، آیت کا معنی کیا ہے؟ اطلبوا ما تتوسلون به الی ثوابہ، کہ تم ایسا وسیلہ طلب کرو کہ جو جس کے ذریعے تمہیں ثواب پہنچے۔ مطلب یہ کہ تم جب وسیلہ تلاش کرو گے تو پھر تمہاری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہاری وہ بات جلدی قبول بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری اور کیا ہے، کہتے ہیں من فعل الطاعات، طاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، و ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑنا، ٹھیک ہے جی۔ والوسیلۃ برودن فعیلۃ من وصل الیہ اذا تقرب الیہ، جب وہ اس کی طرف پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے احادیث وغیرہ بھی ہیں۔ میں ایک منٹ جو ہے آپ کو ایک حدیث شریف کا جو ہے تھوڑا خلاصہ بھی میں کر دیتا ہوں کہ وہ حدیث شریف کا کچھ خلاصہ اس طرح بنتا ہے کہ بہرحال وہ میرے سامنے ابھی حدیث شریف نہیں آ رہی، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف سے بھی اور باقی ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے تو تو بارش عطا فرما دیتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کا تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں، واسطہ پیش کرتے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ تو دیکھو کہ بھائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش ہونے لگی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وسیلہ طلب کرنا کو ناجائز یا شرک وغیرہ نہیں ہے، جس طرح عام وہابیہ وغیرہ کا خیال ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جی مکان پہلوان صاحب۔ جی یہ وہابی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پیر زندہ ہے تو پھر تم ان سے نہیں مانگتے، تم پھر جو مر چکے ہیں قبروں سے تم پھر ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ایک یہ اور ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب تم مانگتے ہی ہو تو پھر رسول اللہ سے مانگو، تم پھر باقیوں سے کیوں مانگتے ہو؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جب اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو پھر یوں سمجھو کہ وہ اللہ سے مل جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے مل جاتے ہیں یعنی ان کا قرب اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے ان سے مانگتے ہیں۔ آگے چلے جی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پر درمیان میں ایک اور جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو وہابیہ کہتے ہیں ان کے بڑے مانتے ہیں، ان کے بڑے وسیلے کو مانتے ہیں۔ اس پر میرا جو تھیسس ہے نا میرا پی ایچ ڈی کا، اس میں ایک فصل ہے وسیلے سے متعلق، ان کے علماء بڑے علماء کا اس میں حوالہ دیا ہے، وہ وسیلے کو مانتے ہیں۔ نذیر حسین بھی مانتے ہیں، دیگر جو ان کے ہیں اس کو مانتے ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب الوسیلۃ عند المحدثین، اس کو پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے پوری لسٹ بتائی ہے کہ کون کون ان کے وہابیہ بڑے بڑے جو ہیں وہ وسیلے کو مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام سے وسیلہ جائز ہے تو جو اولیاء کرام ہیں ان سے وسیلہ کیوں نہیں جائز؟ جی ٹھیک ہے، یہ ان کے منہ پر آپ تماشا مار سکتے ہیں، بھائی تمہارے اپنے بابوں کے پہلے فکر کرو۔ جی جی جی۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا، تو یہاں پر ایک فعل محذوف بنتا تھا جو مفسر نے نکالا حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، کہ ثابتہ جو ہے یہاں پر مطلب کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے ثابت ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے اور جو اس کے مثل میں ہے، جو اور اس جیسا مثل جو ہے، اور وہ کیا کریں؟ لیفتدوا بہ، وہ فدیہ دیں، اس کا فدیہ دیں، من عذاب یوم القیامہ،
اس دن کے عذاب کا جو ان کو قیامت میں دن ہوگا، قیامت کے دن جو ان پر عذاب ہوگا نا، ما تقبل منہم، تو ان سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، یہاں پر یریدون جو ہے نا یا تمنون کے معنی میں ہے، یریدون معنی بنتا ہے ارادہ کرے، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا من النار، یہ کہ وہ آگ سے نکلیں، آگ سے نکلنے کا وہ ارادہ کریں گے، مطلب یہ کہ خواہش کریں گے، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، وما ہم بخارجین منہا، اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے۔ ویسے مقیم کا معنی بنتا ہے نا اقامت والا، ظاہر بات ہے جو بندہ جہاں پر رہتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ رہتا ہے، تو مقیم کو مقیم اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا گھر وہ پکا ہے، وہ وہاں پر رہتا ہے، تو عذاب مقیم کا معنی کیا بنے گا؟ ہمیشہ کا عذاب۔ آگے انہوں نے مقیم کا معنی کر دیا مقیم بمعنی دائم، والسارق والسارقۃ، اس میں جو الف لام ہے، الف لام ہو نیچے الف لام، فیہما موصولہ، ان دونوں میں جو الف لام ہے یہ موصول کا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اور یہ جو مبتدا ہے، والسارق والسارقۃ معطوف علیہ مل کر مبتدا بنیں گے، والشبہ بشرط دخلت الفاء، کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الف لام ہے نا یہ الذی کے معنی میں اور یہ بھی الذی کے معنی میں، لیکن یہ شرط کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ شرط کے معنی میں، شرط کے معنی میں ہے، تو آگے اس وجہ سے جو ہے نا آگے فقطعو، یہ جو فقطعو ہے نا یہ فا اس لیے داخل کیا گیا، تو کیا مطلب کہ اگر مرد چوری کرے یا اگر عورت چوری کرے تو ان دونوں کے تم ہاتھ کاٹو، یمین کل منہا، کہ ان کے جو ہے نا ہاتھ کاٹ، دائیں ہاتھ کاٹیں، من القوہ، کس سے؟ یہ کلائی سے، وبینت السنت، اور حدیث شریف میں بھی جو ہے نا اس کی وضاحت آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ان الذی یقطع فی ربع دینار فصاعدا، کوئی بندہ اگر دینار کے چوتھے حصے کی چوری کرتا ہے یا اس سے بڑھ کر، تو اس کا جو ہاتھ کاٹا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ پھر جو ہے چوری کرے، قطعت رجلہ الیسریٰ، پھر اس کا جو ہے وہ بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ ثم الید الیسریٰ، پھر چوری کرے، پھر اس کا جو ہے بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ، پھر اگر چوری کرے تو پھر اس کا دایاں پاؤں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو احناف ہیں، احناف کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کے بعد اس کا دایاں ہاتھ جو ہے نا کیا ہے کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگر چوری کرتا ہے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، پھر اگر وہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بعد آ جائے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ بعد ذالک یعذر، کہتے ہیں کہ ان چاروں کام کرنے کے بعد پھر اس کو اس پر تعزیر کی جائے گی، اس کو جزا دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی، حالانکہ نہیں، بات یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا صرف دو کیا کہتے ہیں اس کو، دو مرتبہ اگر اس نے چوری کی، پہلی مرتبہ ہاتھ کاٹیں گے، پھر دوسری مرتبہ چوری کی ٹانگ کاٹیں گے، پھر اگر تیسری مرتبہ اس نے چوری کی تو اس کو ہم قید میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جزاءً، یہ یہاں پر جو ہے نا جو نسب ہے، یہ جزا نسب ہے کس پر؟ یہ جزا ہے مفعول مطلق بنتا ہے، یعنی جوزوا جوازن، جوزوا جزاءً، جوزوا جزاءً کا معنی کیا بنے گا کہ ان کو یہ جزا دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ بما کسبا، جو انہوں نے کمایا، نکالن، سزا کے طور پر، من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، عزیز کا معنی بنتا ہے غالب، علی امرہ، اپنے حکم پر وہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے، فی خلقہ، جو اس نے جہان پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کی حکمت ہے، اس نے پیدا فرمایا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، بس جس نے توبہ کی ظلم کرنے کے بعد، یعنی چوری کرنے کے بعد، رجع عن سرقتی، چوری کرنے کے بعد اس نے رجوع کر لیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کی، مطلب کیا ہے کہ اعمالہ، اچھے اعمال کیے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی اس پر توبہ قبول فرماتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کہتے ہیں کہ فی التعبیر بہذا ما تقدم فلا یسقط بالتوبۃ حق الآدمی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رجوع کرتا ہے تو رجوع کرنے کے بعد جو آدمی کا حق ہے نا
وہ معاف نہیں ہوگا. کیا مطلب کہ اگر اس نے کسی آدمی کی چوری کی ہے اور کہے کہ جی میں نے رجوع کر لیا، اب میں نے چوری سے جو ہے رجوع کر لیا ہے تو لہٰذا اب میرے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، نہیں، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس طریقے سے اگر ہاتھ اس کا کاٹا گیا، اس کے پاس چوری کا مال موجود بھی ہے تو اس سے چوری کا مال لیا جائے گا. ہاں اگر اس کے پاس چوری کا مال موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے نا اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا، اس مال کا جو اس سے چلا گیا. اگر اس نے خود ضائع کیا ہے تو لیا جائے گا، اور خود ضائع نہیں کیا تو نہیں لیا جائے گا. نعم. اب کہتے ہیں ہاں بینت السنۃ انہ ان عفا عنہ قبل الرفع، کہ اگر جو ہے چور کو مالک نے معاف کر دیا، یہ کہ قاضی کی طرف فیصلہ جائے اس سے پہلے چور کو معاف کر دیا گیا، تو پھر جو ہے نا اس کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جائیں گے اور اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی. الامام کہ مطلب یہ کہ امام کی طرف مسئلہ جانے سے پہلے ساقط القطع، تو وہ اس کا قطع معاف ہو جائے گا، مطلب یہ کہ اس کا ہاتھ کاٹنا معاف ہو جائے گا. وعلیہ شافعی، اور اس پر حضرت امام شافعی بھی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں اور جمہور علماء ہیں. علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے محبوب، یہاں پر استفہام تقریر کے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ جو ہے زمینوں میں ہے، یعنی اس کی ملک ہے. یعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویغفر لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا ہے جس کو چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیا مطلب؟ ومنہ التعذیب والمغفرۃ، ہر چیز پر قادر ہے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے ایک تعذیب ہے، عذاب دینا ہے، اور اس میں سے ایک مغفرت ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک، کہ اے میرے محبوب، اے اللہ کے اے رسول، آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں وہ لوگ کہ جو کفر پر دوڑتے ہیں. کیا مطلب؟ کفر پر اتراتے ہیں. یقعون فیہ بسرعۃ، کہ جلدی کفر کا وہ اظہار کرتے ہیں. یظہرونہ اذا وجدوا فرصۃ من، کہ جب وہ فرصت پاتے ہیں یا کوئی ایسا موقع پاتے ہیں اور وہ کفر پر اتراتے ہیں یا کفر کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب وہ آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں. یہاں پر یہ جو من ہے یہ من بیانیہ ہے. الذین، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا. قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ جو ہے نا اپنے منہ سے تو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. کیا مطلب؟ کہ وہ منافق ہیں. یعنی ان لوگوں سے آپ جو ہیں پریشان نہ ہوں. ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو ہے نا ومن الذین ہادوا، یہاں پر یہ خبر ہے، اس کا مبتدا جو ہے نا وہ محذوف ہے. سماعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں للکاذب، جھوٹ. کیا مطلب؟ کہ ایسا جھوٹ کہ جن کو ان کے احبار نے، مطلب یہ کہ ان کے علماء نے گھڑا. وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ اس بات کو تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جو جھوٹ یہودی علماء ہیں وہ جب بولتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں نا سماع و قبول، وہ ایسے کانوں سے سنتے ہیں کہ وہ کان قبول کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں کو. یعنی ان کے علماء جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ منافق ہے نا یا وہ یہودی ہیں نا، اس بات کو کرتے ہیں. اچھا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سماعون منک، اور آپ سے بھی جو بات سنتے ہیں، لقوم، ایک قوم کے لیے، کیا دوسری قوم کے لیے جو دوسری یہودی، لم یاتوک، کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے جو منافق ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. لم یاتوک میں یہاں پر جو یاتو ہے یہ ضمیر غائب ہے، واو ضمیر جو غائب ہے یہ راجع اس کی طرف یہ ہوگی ان منافقین کی طرف کہ اے محبوب منافق آپ کی طرف نہیں آئیں گے. وہم آل خیبر، وہ خیبر والے تھے. اچھا، زنا احبارہم فیہم محصنان فکرہوا رجمہما، تو ان میں کیا ہوا کہ دو شادی شدہ، یعنی ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کر لیا. جب شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد نے زنا کر لیا، محسن کہتے ہیں شادی شدہ مرد کو، اور محسنہ کہتے ہیں، محسنتن کہتے ہیں شادی شدہ عورت کو. محسن شادی شدہ مرد اور محسنتن کہتے ہیں شادی شدہ عورت کو. محسنہ نے مطلب یہ کہ دو شادی شدہ، ویسے تو اس کا معنی بنتا ہے نا دو شادی شدہ مرد، لیکن چونکہ دو شادی شدہ مرد تو آپس میں نہیں کریں گے نا، ظاہر بات ہے وہ پھر
یہاں پر مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا گیا ہے. فَقَرِهُ رَجَمَهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو رجم کرنے کو ناپسند کیا. تو فَبَعْضُوا قُرَيْظَةَ، تو انہوں نے پھر قریظہ کو بھیجا، انہوں نے یہودی نے قریظہ کو بھیجا. لِيَسْأَلُوا النَّبِيَّ، تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں ان حکمہما، ان دونوں کے حکم کے بارے میں. یحرفون الکلم الذی فی التوراۃ کا آیت رجم، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو تورات میں رجم کی آیت تھی تبدیل کر دی تھی. من بعد مواضعہ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو رکھا تھا یا اس حکم کو رکھا تھا، جو بدلون ہو یعنی انہوں نے تبدیل کر دیا. یقولون، وہ کہہ رہے تھے کہ لمن ارسلوہم، جب وہ بھیجے ان کے، ان اوتیتم ھذا، یعنی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یہ محرف حکم دے دیں. محرف حکم کا مطلب کیا ہے کہ رجم کی بجائے کوڑے والا حکم دے دیں تو پھر اس کو تم پکڑ لینا. یعنی ان اوتیتم ھذا، اگر تم یہ دیے جاؤ، یعنی کیا دیے جاؤ؟ الحکم المحرف ہو، ایسا حکم کہ جو تحریف کیا گیا ہے. کون سا تحریف؟ ای الجلد، یعنی جلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوڑے. اے افتاکم، یعنی تمہیں وہ فتویٰ دیں، بہی، اس کی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کوڑے کی سزا دیں تو پھر تم پکڑ لینا. فخذوہ کا مطلب کیا؟ پکڑ لینا کا مطلب یہ کہ تم قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ، اور اگر تم نہ دیے جاؤ وہ، یعنی کیا؟ إِن لَّمْ تُؤْتُوهُ الْحُكْمُ الْمُحَرَّفُ، اگر تم حکم محرف نہ دیے جاؤ. بل افتاکم بخلافہ، بلکہ وہ کیا کریں؟ تمہیں اس کے خلاف فتویٰ دے. فاحذروہ، تو تم اس سے بچ جاؤ. ان تقبلوہ، کہ اس کے قبول کرنے سے بچ جاؤ. ومن یرد اللہ فتنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے فتنے کا یعنی گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اس سے کوئی چیز دفع نہیں کر سکتی. اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں لوٹائے گا، ان یطہر قلوبکم، یہ کہ وہ اپنے قلوب کو پاک کرے، من الکفر، ولو ارادوا، اگر وہ ارادہ کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں خزی کا مطلب کیا ہے؟ ذلت ہے. والجزیہ، ذلت مطلب یہ، بالفدیہ کا معنی عذاب اور رسوائی، اور جزیہ کا مطلب جزیہ دینا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اچھا جی، یہاں تک انشاءاللہ پھر کل ہم یہاں سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. سماعون للکذب وقالون للسحت. جی وہ صاحب مزید کوئی روشنی ڈالنی ہو تو. السلام علیکم صاحب، میری طرف شاید آواز نہیں جا رہی. جاری رکھیں آپ. ہاں اچھا جی، اب یہاں پر حدیث نمبر جو ہے، حدیث نمبر 254، حدیث نمبر 254 ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ ونشرہ وولدا صالحا ترکہ او مصفحا وورثہ او مسجدا بناہ. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. یہ حدیث نمبر 249 کا تھا آج کا میرا خیال ہے. حدیث نمبر 249 تیسری جو فصل ہے. ہاں الفصل الثالث، مفتی صاحب نے کل فرمایا تھا الفصل الثالث، تیسری فصل شروع کریں گے جس میں حدیث نمبر 249 آ رہی ہے. جی ایسے ہی تھا. جی ایسے ہی تھا نا؟ جی عمران بھائی ایک منٹ ذرا، کیونکہ میں نے ویڈیو میں جب دیکھی تھی وہ مجھے جو ہے صرف یہ چیز نظر آئی، اس وجہ سے پھر میں نے یہ تحریک اس کی. وہ 249 تھا. عن الحسن مرسلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 249 جی 249 سے یہ آخری حدیث شریف پڑھائی تھی نا مفتی صاحب نے.
کہ بھئی کہ من طلب العلم فادرکہ کان لہ کفلان من الاجر فإن لم یدرکہ کان لہ کفل من الاجر. یہ جہاں تک پڑھا دی تھی مفتی صاحب نے، یہ جہاں تک جو ہے نا یہ آ چکا تھا نا. شاید میرے خیال میں کہ آپ کو پھر کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے ابھی دیکھا تو ویڈیو میں یہی تھا. جی یہیں تک پڑھا تھا. ہاں یہیں یہی تک پڑھا تھا. جی چلیں ٹھیک ہے. جی ہاں. والدن صالحا ترکہ او مصفا ورثہ او مسجدا بناہ او بیتا لابن سبیل بناہ او نہرا اجراہ او صدقتا اخرجہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ طلاق من بعد موتہ. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کو عملوں میں سے اور نیکیوں میں سے مرنے کے بعد پہنچتے رہتے ہیں. ایسا علم کہ جس نے اس کو سکھایا، یعنی ایسا علم کہ جو وہ دنیا میں کسی کو سکھا کر آیا، ونشرہ اور اس کو پھیلایا، ووالدن اور ایسا بچہ جو نیک صالح اس نے چھوڑا، او مصفحن یا قرآن، او مصحفن یا قرآن کہ بھئی اس کے لیے اس نے اس کا وارث بنایا قرآن کے لیے، او مسجدن یا اس نے مسجد بنائی، یا اس نے مسافر خانہ بنایا، یا اس نے نہر جو ہے اس کو جاری کرایا، مطلب یہ کہ نہر کھودی اور اس کو اس میں پانی آیا، اور یا اس نے اپنے مال سے جو ہے کیا ہے کہ صدقہ نکالا اپنی صحت میں اور اپنی حیاتی میں، تو وہ کہتے ہیں تلے کو من بعد موت ہی، تو وہ اس کو موت کے بعد ملیں گے. جی سید طاہر صاحب، یہ سب نے جو ہے مصطفیٰ ورثتاً قرآن پاک چھوڑنا، اس سے کیا مراد ہے؟ مصطفیٰ کیا مطلب؟ مصحفاً ورثتاً قرآن پاک کے وارث. مقصد یہ ہے کہ بھئی اس نے قرآن پاک حافظ بچہ چھوڑا اس نے کہ جو قرآن پاک جو ہے کیا ہے کہ وہ یاد کرتا ہو اور وہ آگے چلو، یعنی قرآن پاک کا وارث یہی ہے نا. جی صحیح ہو گیا، جزاک اللہ. ہاں قرآن پاک کا وارث یہی ہے نا. اچھا جی. وعن عائشہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحى الی انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم، میں نے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ عز وجل نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ جو علم کے راستے، یعنی جو چلا ایسے راستے میں کہ جو علم کی طلب میں ہے، مطلب یہ کہ جو علم کے راستے میں چلا، سہلت لہ طریق الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا. ومن سلب تو، اور میں جس سے دو پیاری چیزیں چھین لوں. یہاں پر کریمتہ ہے کا معنی یہ کریمتین ہونا چاہیے، کریمتہ ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو پیاری چیزیں، مطلب دو آنکھیں. اسبتہ علیہم الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت جو ہے نا کیا ہے کہ واجب کر دیتا ہوں. وفضل فی علم، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو علم کی فضیلت بھی دیتا ہوں. فضل فی علم خیر من فضل فی عبادتہ. علم کی فضیلت جو ہے وہ عبادت کی فضیلت سے زیادہ اچھی ہے. علم کی جو فضیلت ہے وہ کس سے اچھی ہے؟ وہ عبادت کی فضیلت سے اچھی ہے. اور جو دین کی جو ہے نا کیا ہے، دین یا دین کا مطلب یہاں پر لیتے ہیں دین کی ملکیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دین کا نظام یا دین کی ملکیت جو ہے وہ پرہیزگاری ہے. وہ ملاک الدین، یعنی دین کا نظام یا دین کی آپ یوں کہیں دین پر چلنا کیا ہے؟ وہ پرہیزگاری ہے. اچھا جی. وعن ابن عباس قال تدراس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها. کہ دین کا سکھانا رات کی ایک گھڑی میں وہ پوری رات کو زندہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. مطلب یہ کہ کوئی شخص اگر رات کے ایک حصے میں کسی کو دین سکھاتا ہے، کسی کو علم سکھاتا ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہے نا. تو وہ اچھا ہے کہ جو وہ دین سکھا رہا ہے وہ ایک گھڑی بھی جنت سے اچھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا مجھے کہ علم کی بات ہو رہی ہے نا، جس نے رات میں ایک گھڑی بھی علم سکھایا، اب علم کون سا ہے؟ اب جیسے ایک اور حدیث شریف بھی ہم نے ہماری نظروں سے گزری ہے جس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے.
تو یہ علم کون سا ہے؟ مطلب ضروری ہے کہ دین کا ہی علم ہو یا ہر وہ علم جس سے کہ حاصل کرنے کے بعد ہمارے دین کو فائدہ ہو سکے وہ علم؟ لیکن فریضہ علم فرض کیا ہے؟ علم فرض یہ ہے کہ جس سے ہمیں دین کا مقصد سمجھ میں آئے. دین کا مقصد کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ دین کا علم ہے. آخرت میں ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر چل کے ہم آخرت میں بھی بچ جائیں، آخرت میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. یہاں پر یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو علم پر الف لام الف لام داخل ہے، یہ الف لام عہد خارجی کا ہے. الف لام عہد خارجی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے معین چیز مراد ہوتی ہے، یعنی اس سے معین یعنی علم دین ہی مراد ہے. اچھا، وہ جو دوسرے علم حاصل کرتے ہیں وہ اس کے متعلق کیا آپ کہیں گے؟ جیسے بہت سے لوگ انجینئرنگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں، بہت سے انجینئرز بن جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے ایسے بہترین علم ہیں جن کی وجہ سے ہمارا اسلام کا نام روشن ہو سکتا ہے. جیسے آپ یوں سمجھیے کہ قدیر خان تھے، انہوں نے علم جو حاصل کیا اس سے ایٹم بم پاکستان کے لیے بنایا، اور علم کی ہی وجہ سے جو ہے نا وہ آج ماشاءاللہ پاکستان کا نام جو ہے ساری دنیا میں ہے کہ یار یہ پاکستان جو ہے وہ علم کا اس کا اسلام کا دروازہ ہے. پھر ایک جگہ اور بھی حدیث شریف ہے نا کہ جس نے تیر بنائی وہ بھی جنتی، جس نے تیر چلایا وہ بھی جنتی، جس نے تیر اٹھا کے دیا وہ بھی جنتی. تو اب یہ جو انہوں نے جو ایٹم بم بنایا پاکستان کے لیے، یا جو بھی سائنٹسٹ ہمارے بم وغیرہ بنا رہے ہیں، جو بھی راکٹس بناتے ہیں، تو کیا ان کے لیے کیا ہوگا کہ وہ بھی تو ایک علم حاصل کر کے ہی کام کر رہے ہیں نا سارا؟ دیکھیں نا جی، بنیادی طور پر تو جادو سیکھنے سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا کہ بندہ جادو بھی سیکھ سکتا ہے. بنیاد شرعاً جو ہے جادو بھی سیکھ سکتا ہے. یہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے علم ہے نا، علوم ہے جی. یہ جنگی علم رکھنا اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو شریعت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اسلام پر ایک بہت بڑا احسان کر گئے نا کہ انہوں نے یہ چیز بنائی، اور پھر جا کر ہمارے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ بہت مسائل آسان ہوئے. جی سید طاہر صاحب، میں گزارش لگا تھا جو بھی علم نافع جو ہے جسے انسان کو نفع ملتا ہے تو وہ میں ان سب کو ساتھ ملے گا. ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جو ہے دکھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، ڈاکٹروں کو مریضوں کو علاج کر رہا ہے، وہ بھی اس کو علم نافع ہے. جی ہاں. علم نافع سے اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم پر یہ آتی ہے نا کہ جو فرض علم ہے نا ہم اس کو سیکھ لیں. فرض علم کا مطلب یہ بالکل ہرگز نہیں ہے کہ بندہ بالکل ابھی جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب سارے درس نظامی پڑھنا بالکل شروع ہو گئے، جو دوسرا محاذ ہے وہ خالی پڑا ہوا. یہ بھی نہیں ہے. فرض علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہمیں نماز کا طریقہ یا اسی طریقے سے قرآن پاک کا علم، یعنی اتنا ہو کہ ہم خود اپنی نماز درست کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم آخرت میں کسی وجہ سے شرمندہ نہ ہو کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا. اگر دوسرا جس طرح آپ نے ماشاءاللہ ڈاکٹری وغیرہ کی ہوئی ہے، اب ظاہر بات ہے ماشاءاللہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو اور آپ کے لیے جو ہے نا یہ بینیفٹ ہے کہ چلو ایک تو آپ یہ دین کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں، ادھر سے لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے جتنا آپ دین سیکھیں گے اتنی پرہیزگاری آپ کے اندر زیادہ آئے گی. تو یہی بات ہے، اگر کوئی دین سیکھے نہیں تو اس کے اندر پرہیزگاری آئے گی بھی نہیں. اس طریقے سے جو ڈپارٹمنٹس جو کھلے پڑے ہیں آپ کو تو اس بارے میں جو ہے نا خوبی جانتے ہیں، مزید اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دین کے علم کے ساتھ اور جو دوسرے علم نافع اگر ہم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے دین کی اسی حدیث کے ماتحت آئیں گے. مطلب یہ ہو گیا نا کام. جی ہاں جس کی حدیث ہے مطلب دین کا علم تو لازم ہے، وہ تو اس سے تو کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو جیسے ابھی شاہ صاحب نے بڑا اچھا لفظ دیا علم نافع، تو وہ علم نافع بھی مطلب اسی حدیث شریف کی ہیڈنگ کے اندر ہی آئے گا نا وہ. جی بالکل اس میں آئے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ کنسیپٹ ذرا کی دیں. ہاں، بعض ڈاکٹر ایسے بھی ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو ہے نا کیا ہے کہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، بڑا نامور ڈاکٹر تھا، جب اس کے پاس میں چلا گیا تو مجھے نا ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی. وہ عجیب سی کیفیت یہ محسوس ہوئی کہ وہ دین سے بالکل دور تھا. دین سے بالکل دور ہونا یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ بالکل دین کو بالائے طاق رکھ دے. دین کو اس میں کوئی میرے نزدیک معاذ اللہ، یہاں تک اس نے یہ الفاظ بھی کہہ دیے کہ میرے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے معاذ اللہ، یہاں تک کہ اس نے اتنے الفاظ کہہ دیے. تو یہ صرف کیا ہے کہ ایسا علم بھی نہ ہو نا کہ جو ہمیں
دوزخ کی طرف لے جائے یا ہمارے لیے مصیبت کا ہاں اللہ ایسے علم سے بچائے بھائی. ہاں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ اسی حدیث میں جو لفظ تھا دو کریم چیزیں، ان سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے دو پیاری چیزیں چھینتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ جس کا نور آنکھوں کا چلا جانا ہے تو وہ جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے. نہیں تو اس سے کوئی آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ چلو یہ حدیث ہے، یہ خوشخبری ہے، تو اس کے مطلب کو سامنے رکھ کر وہ پھر چاہے تقویٰ سے مبرہ زندگی گزارنا شروع ہو جائے کہ میرے لیے تو واجب ہو گئی ہے. یہ بھی تو نہیں ہے نا. دیکھیں وہ پھر آگے کہ بھئی وہ دین کی سمجھ بھی رکھتا ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ برا ہو جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے جی بس اب میری جو مرضی کروں کرتا رہوں، میں جو کچھ کرتا رہوں، ایسی بات بھی نہیں ہے. جی ہاں چلیں جی. صحیح. اچھا یہ بالکل اسی طرح سے ہے نا بھائی جان، اسی طرح سے ہے نا کہ جس نے حج کیا وہ ایسا ہوا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تو اس نے تو اعمال تو اپنے سیدھے ہی رکھنے ہیں نا. ہاں وہ اسی طرح سے ہوگا. صحیح صحیح بالکل صحیح. بہت اچھا سوال تھا، ویلڈ سوال ہے آپ کا. بس اللہ تبارک دعا فرمائے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بھائی جو ہے نا تقریباً اس حدیث کا مصداق ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. جی فصل فی اوصاف الوضو ہے کہ بھئی وضو کی اوصاف کے بارے میں فصل ہے. الوضو علی ثلاثۃ اقسام، وضو 3 قسم پر ہے. الاول فرد، پہلا جو قسم ہے وہ فرض ہے. المحدث، کس پر؟ بے وضو پر. ایسا آدمی کہ جو بے وضو ہے تو نماز کے لیے وہ وضو کرے گا، وہ فرض ہے. ولو کان نفلا، اگرچہ وہ نماز نفل بھی ہو. والے صلاۃ الجنازت، اور جنازے کی نماز کے لیے. وہ سجدۃ تلاوت، اور سجدہ تلاوت کے لیے. والے مسل قرآن، قرآن کو چھونے کے لیے. ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت ہو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھو کہ یہاں پر یہ بتا رہے کہ بھئی ایک آیت ہو. اب بڑی بات تو یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کہ بھئی کافی لوگ جو ہیں، آپ یوں کہ دوسرے جو مکتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس بات سے وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جنبی نہ ہو. تو دیکھو یہاں پر تو خود جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی مس قرآن، اور وہ اس بات کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کی یہ جو فقہ کی کتاب ہے ہم اس کو نہیں مانتے، حدیث میں آپ ہمیں دکھائیں. ٹھیک ہے نا. اس قسم کی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں. ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت ہو. وثانی واجب، اور دوسرا وضو جو ہے وہ واجب للطواف بالکعبۃ، کعبے کا طواف کرنے کے لیے. والثالث مندوب، اور تیسرا مندوب ہے. مندوب کا معنی مستحب ہے. للنوم علی طہارۃ، سونا پاکی، یعنی پاک ہو کر بندہ سوئے. جب سونے لگے تو اس سے جب سونے لگے تو بندہ وضو کے ساتھ سوئے. اور جب بندہ وضو کے ساتھ سوتا ہے تو حدیث شریف میں نے ایک پڑھا کہ اس کی روزی بڑھ جاتی ہے. اور جو بندہ بغیر وضو کے جو ہے نا کیا کہ سوتا ہے تو یہ کہ روزی میں کمی کا سبب ہے. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب وہ کیا کرے اٹھے اس سے. وَلِلْمُدَاوَةِ عَلَيْهِ، کہ بھئی اس پر اس کی مداومت ہو. وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ، کہ وضو کے اوپر وضو کرنا. وَبَعْدَ غِیبَةٍ، غیبت کرنے کے بعد. وَكِذْبٍ، اور جھوٹ بولنے کے بعد. وَالنَّمِیمَةٍ، اور چغلی کھانے کے بعد. وَكُلِّ خَطِیَّةٍ، اور ہر گناہ کے بعد. وَإِنشَادِ شِعْرٍ، اور شعر کو پیدا کرنے کے بعد، مطلب شعر کہنے کے بعد. وَقَهْقَةُ خارج الصلاۃ، اور جو ہے نماز کے بعد قہقہ لگانا. وغسل میت، اور غسل میت، میت کو غسل دینے کے بعد. وحملہ، اور اس کو اٹھانے کے بعد. والے وقت کل صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت اگرچہ وضو ہو. وقبل غسل الجنابت، اور غسل جنابت سے پہلے. وللجنوب عند اکل و شرب، کہ بھئی جنبی کے لیے ہر کھانے اور پینے کی چیز کے وقت. ونوم، اور نوم کے وقت. یعنی ایسا آدمی کو جو جنبی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کرے پھر سوئے، بغیر وضو کیے نہ سوئے. کیونکہ بغیر وضو کیے سوئے گا تو یہ روزی میں کمی کا سبب ہے. ووطن، اور وطی کرنے کے لیے. کیا مطلب کہ ایک مرتبہ وطی کر لی، جنابت کر لی، ایک مرتبہ مباشرت کر لی
اب دوسری مرتبہ کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے گا کہ وضو کر کے پھر کرے، والے غصبن، اور غصے کے وقت، جب اس کو غصہ زیادہ آ جائے، جب اس کو کیا آ جائے، غصہ آ جائے تو پھر وضو کرے، وہ قرآن، اور قرآن کو پڑھنے کے لیے، وہ حدیث، اور حدیث کے پڑھنے کے لیے، روایت و دراست و علم، اور علم کو سکھانے کے لیے، وہ آدان، اور آدان کے لیے، ور اقامت کے لیے، خطبے کے لیے، وہ زیارت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، کیا مطلب ہے کہ روزے کی زیارت کرنے کے لیے، وہ وقوف بعرفہ تھا، وقوف عرفہ میں، والسعی بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں، وہ اکل لحم جزور، اور اونٹنی کا گوشت، جزور کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا گوشت، ٹھیک ہے جی، اونٹنی کا گوشت کھانے کے وقت، وللخروج من خلاف العلماء، سمجھ میں بات، وللخروج من خلاف العلماء، یعنی علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، یا پھر بعد نے کہا کہ علماء کا اختلاف کرنے کی وجہ سے، بعد نے یوں بھی کہا کہ علماء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے بھی ہے، اور بعد نے کہا کہ بھائی اس کا معنی جو ہے نا علماء سے اختلاف کرنے کے لیے، یہ اس کا معنی بنتا ہے، علماء کے اختلاف کرنے کے، یعنی مطلب یہ کہ علماء سے وہ اختلاف کرے کہ یہ ایسا ہے، علماء سے اختلاف کس نے کیا نا، تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے کسی عورت کو چھوا، وللخروج من خلاف العلماء، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح، یعنی علماء کے خلاف نکلنا جس طرح کہ کسی عورت کو اس نے چھوا۔ جی مزید مفتی صاحب سے اس میں تھوڑی رہنمائی لیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ چلیں، بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا جو ہے ایک پورا ہوا۔ جی اسحاق غزالی صاحب۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ اوپر جو مقامات ذکر کیے گئے کہ ان مقامات پر وضو کرنا مستحب ہے؟ مستحب ہے، مستحب ہے۔ شعر کہنے کے بعد بھی وضو مستحب ہے؟ ہاں، شعر مطلب یہ کہ ایسا شعر کہا گیا کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، شریعت کے خلاف ہے، کہ جس میں فحاشی ہو۔ جی سمجھ آئی بات؟ کہ تو اور یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح ہو کہ بھئی بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم لغو باتیں کرتے ہیں، تو لغو باتیں کرنے سے بھی پہلے، لغو باتیں کرنے کے بعد بھی انسان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ وضو کرے۔ تو دیکھو نا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کے لیے، ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی سے ہم کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ تو جب دل آزاری ہو گئی، غیبت تو اللہ معافی دے، غیبت تو میرے خیال میں ہم انسانوں میں ہے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے؟ بالکل بھری پڑی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر لفظ کے بعد ہمارے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ہر وقت ہی وضو میں رہنا ضروری ہے ہمارے لیے، تبھی زبان پہ تالا لگے گا۔ ہاں، آپ کی بات میرے کو ایک ذہن میں آئی ایک دفعہ، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا نا کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور اس طرح سے اس نے کہا، میں ایک دفعہ ایک ہمارے سینئر ڈاکٹر تھے، ان سے اسی طرح بیٹھا تھا، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی ایک بات کی، تو میں نے اس سے صرف یہی کہا تھا کہ مولا ہاں بھائی ٹھیک ہے، جب تم مرے نا تو اپنی نماز جنازہ کے لیے جو نا تیری وہ بغیر داڑھی والے لوگ آئیں گے، داڑھی والا کوئی نہیں آئے گا تیرے لیے۔ ہاں، بس وہ یہی بات ہے ہاں، کہ میں نے انہوں نے اگر مجھے داڑھی دیکھی نا تو وہ نفرت سی کرنے لگے، ہاں اور پھر کچھ جملہ اس نے کس دیا، مجھے جو بڑا غصہ آ گیا، بہت زیادہ غصہ آ گیا، تو پھر میں نے کہا چلو ہاں ہاں کوئی بات نہیں، اللہ بس وہ معاف۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو وہ اس قسم کے لوگ بڑا دل آزاری کرتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا، ہاں یہ بس کل میں یہ حروف جارہ کی بات ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ نہیں، حروف جارہ تو اب شروع ہوگی نا صحیح، اچھا، شروع ہو گیا ابھی؟ ابھی یہ شروع ہوگی۔ اوپر کے فوائد پڑھ لیے تھے؟ جی ہاں، جی ہاں۔ اچھا جی، رفیق بھائی ہمارے خاموش بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم رفیق بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں دراصل ہاسپٹل میں آیا ہوا ہوں، یہاں پہ ہوں، آپ کی آواز سن رہا ہوں، اور جو اسواق پڑھا رہے ہیں تھوڑا سن رہا ہوں، اس لیے میں بس یہاں ہوں۔ اچھا چلے جی۔ بیٹھا ہوں۔ جی النوع پہلی قسم حروف جارہ سماعی عوامل کی پہلی قسم کن حروف کے بارے میں ہے؟ جواب، سماعی عوامل کی پہلی قسم حروف جارہ کے بارے میں ہے۔ حروف جارہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے
کہتے ہیں کہ بھائی جواب یہ کہ ان حروف کو جرا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جر کا معنی ہے کھینچنا، اور یہ حروف بھی فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اپنے مذکور کی طرف کھینچتے ہیں، اور ان کا دوسرا نام حروف اضافت بھی ہے، اس لیے اضافت کے معنی ہے ملانا، تو یہ حروف بھی فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اپنے معمول سے ملا دیتے ہیں، اور یہ فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو کھینچ کر اسم تک پہنچانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ مثلا مررت بحماد، میں حماد کے پاس سے گزرا، اس میں با حرف جر ہے اور یہ فعل کے معنی کو اسم تک پہنچانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حروف جارہ کا کیا عمل کرتے ہیں؟ جواب حروف عاملہ صرف اسم کو جر یعنی کسرہ دیتے ہیں۔ اچھا جی، اور سوال حروف جارہ کتنے ہیں؟ کہ جواب حروف جارہ 17 ہیں، اور وہ آپ نے نحمیر میں یاد کیے ہوں گے میرے خیال میں کہ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا پائیں گے حروف جارہ کتنے ہیں؟ جی ہاں، وہ 17 جو ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، باؤ تاؤ ربا ہاشا، یہی ہے میرا خیال ہے، تھوڑا اگر میں غلط نہیں ہوں ہے تو یہی، لیکن تعداد پوری کر پائیں گے آپ؟ تعداد میں انشاءاللہ میں ذرا دہراتا ہوں۔ جی ہاں، اس میں ہوگا یہ ہے کہ ہمارا، چلیں سید طاہر صاحب دہراتے ہیں تو پھر آپ دہرائیں۔ جی سید طاہر صاحب۔ ٹھیک ہے آگے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باؤ تاؤ کافو لامو منزو مز اللہ ربا حاشا من حتا، ایک دو مس ہو گئے ہیں، معاف جاتا۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ اچھا میں سناؤں جی جی، یاد آ گیا مجھے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز فلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا، ایسا ہی ہے میرا خیال ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی غزالی صاحب، پھر رٹا کام آ گیا۔ غزالی صاحب، غزالی صاحب باؤ تاؤ، ہاں سنا رہا ہوں، باؤ جی تاؤ کفو لمو واو منذ مدخلا رب حاشا من عدا فی ان حتی الا، فی ان علا حتی الا، فی ان علا حتی الا۔ ہاں چلیں ابھی اذان کا ٹائم ہو گیا، ابھی ہم حروف جارہ با کے جو 8 9 10 معنی ہیں نا، وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا کہ کل پڑھیں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں ذرا تحصیل ابواب کی طرف۔ جی کس نے گردان کل یاد کی تھی؟ جی سید طاہر صاحب، باب افعال کی گردان۔ جی کون سنائے گا باب افعال کی گردان؟ سناتا ہوں جی سنائیں۔ جی، فعال سے اکرام جی، ہاں اکرما یکرم اکرام فهو مکرم، اکرما یکرم اکرام فذاک مکروم، لم یکرم فذاک مکرم مکروم نہیں آئے گا، سوری فذاک مکرم، ہاں لم یکرم لا یکرم لا یکرم، لن یکرم لن یکرم لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن، الامر منه اکرم لتکرم لیکرم لیکرم، ونهی عنہ لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم۔ جی بعض اتنے دیا، بعض نے اتنے دیا، بعض نے دیا مضاف مکرم مکرم ہاں، یہ سامنے آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ باب افعال کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی جان میرے ہاں اذان ہو گئی ہے، تو میں ابھی کسی جگہ سے نماز پڑھانی ہے، باقی جو ہے نا وہ آپ اس کی تھوڑی دہرائی کر لیجئے، مزید آپ جو ہے نا کیا ہے کہ آپس